ایک اور روایت مشکاتی میں موجود ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک آدمی چادر اوڑھے ہوئے، اس کے ہاتھ میں کچھ تھا جس کو اس چادر کے ایک کونے سے اس نے ڈھانپ رکھا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر کے کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول، میں درختوں کے ایک جھنڈ کے پاس سے گزر رہا تھا کہ مجھے اندر سے پرندے کے بچوں کے بولنے کی آواز آئی، تو میں اندر گیا تو چھوٹے چھوٹے بچے تھے جو بھی اڑنے کے لائق نہیں ہوئے تھے، ان کے بازوؤں میں پروں میں اتنی قوت نہیں تھی کہ اڑ سکے۔ میں نے ان بچوں کو اپنے ہاتھ میں لے کر کے اس کے اوپر چادر کا کنارہ کونا ڈال دیا اور درخت کے جھنڈ میں سے باہر آیا۔ ان بچوں کی ماں جو تھی وہ میرے سر پر چکر کاٹنے لگی، منڈلانے لگی کہ میں نے یہ کونا جو تھا جو ڈھانپ جس سے بچوں کو ڈھانپ رکھا تھا وہ ہٹا دیا، کھولا، وہ ماں آ کر اپنے بچوں پر گری اور ان کے ساتھ چپک گئی، جانے کا نام نہیں لیتی کہ میں نے اس کو بھی ڈھانپ لیا اور میں یہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آیا ہوں۔ دوسرا نے فرمایا رکھو، اس نے وہ کھول کر کے ان بچوں کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے رکھا۔ وہ ماں وہ بھی ان کے ساتھ چپکی ہوئی ہے۔ بچے تو چونکہ ان کے بازوؤں میں پروں میں طاقت نہیں تھی اس لیے نہیں اڑتے تھے، لیکن ماں تو اڑ سکتی تھی، مگر بچوں کی محبت کی وجہ سے وہ بھی ان کے ساتھ لپٹی ہوئی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ سے پوچھا اتعجبون لرحم ام الافراخ بفراخها والذی بعثنی بالحق للہ ارحم بعبادہ من ام الافراخ بفراخها۔ کیا ان بچوں کی ماں کو اپنے بچوں کے ساتھ جو مہربانی اور شفقت ہے، محبت ہے، اس پر تم کو تعجب ہوتا ہے؟ قسم اس ذات کی جس نے مجھے دین حق لے کر کے بھیجا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کو اپنے بندوں کے ساتھ اس سے زیادہ مہربانی اور شفقت اور محبت ہے جتنی ان بچوں کی ماں کو ان بچوں کے ساتھ۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جو اپنی مخلوق کے ساتھ محبت ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو یہ الرحمن کا ظہور تو ہو ہی دیکھ ہی رہے ہیں ہم، اور قیامت کے روز الرحیم کا بھی ظہور ہوگا، اللہ کی صفت رحمت کا۔ اس لیے علماء لکھتے ہیں کہ اللہ کی ان صفتوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے، یعنی اگر ہم سے کچھ قصور ہو گیا ہے، گناہ ہو گئے ہیں، تو اپنے گناہوں پر اڑے نہ رہیں، اترائیں نہیں، بلکہ اللہ کے حضور گڑ گڑائیں اور رو رو کر کے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ تو بڑا مہربان ہے۔ قرآن میں باری تعالیٰ کا ارشاد ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ اے میرے وہ بندو جنہوں نے نافرمانی کر کے گناہ کر کے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اللہ تو بڑے مہربان ہیں۔ اللہ بندے کی توبہ سے تو اتنے خوش ہوتے ہیں۔ بخاری شریف میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بندہ جب اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اس پر اللہ کتنا خوش ہوتے ہیں، اس کو ایک مثال سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے کہ ایک آدمی اونٹ کے اوپر سوار اور سارا کھانے پینا کا سامان ساتھ لیا، سفر میں نکلا، ایک صحرا کے اندر چل رہا ہے اور دوپہر کے وقت ایک درخت کے نیچے ٹھہر گیا اور وہاں اونٹ پر سے اتر کر وہاں لیٹ گیا آرام کرنے کے لیے، اونٹ کو بھی وہاں چھوڑا۔ اب جب نیند سے اٹھا تو دیکھا کہ اونٹ غائب ہے۔ اب کھانے پینے کا سارا سامان اسی پر تھا، اس لق و دق صحرا کے اندر، اور کوئی اس کے لیے زندگی کا سہارا نہیں۔ اس نے تلاش کیا، کچھ ملا نہیں، تو بالآخر مایوس ہو کر کے وہ اسی درخت کے نیچے آ کر کے لیٹ گیا، یہ سوچ کر کے کہ اب موت ہی آنی ہے تو یہیں آ جائے گی۔ اسی میں آنکھ لگ گئی، تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کھلی تو دیکھا کہ وہ اونٹ وہاں موجود ہے۔ اس کو دیکھ کر اس پر اتنی خوشی طاری ہوئی کہ اس خوشی میں وہ کہنے لگا
کہ اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب. کہنا تو یوں چاہیے تھا کہ اللہ میں تیرا بندہ تو میرا رب، شکر کے طور پر کہتا ہے، لیکن خوشی میں اس کی زبان پھسل گئی اور میں تیرا بندہ تو میرا رب کہنے کے بجائے تو میرا بندہ میں تیرا رب کہا، خوشی کی زیادتی میں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو اس آدمی کو کتنی خوشی ہوئی، اللہ تعالیٰ کو جب اللہ کا کوئی بندہ توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے. اس لیے بھائی جو گنہگار ہیں، خود قرآن میں جب باری تعالیٰ کہتا ہے، فرماتے ہیں یا عبادی الذین اسرفوا، اور اس میں بھی شان رحمت تو دیکھو کہ ان گنہگاروں کو اللہ تعالیٰ خطاب کرتے ہیں کیسے؟ یا عبادیہ، اے میرے بندو. دنیا میں باپ اگر اپنے بیٹے سے ناراض ہو اور کسی وجہ سے اس کو وہ تنبیہ کرنا چاہے تو اس کی ماں سے کہتا ہے تیرے بیٹے کو کہہ دینا یا میرے گھر میں قدم نہ رکھے. یعنی اپنا نے بیٹا نہیں کہتا ہے، اس کی اپنی بیوی سے کہتا ہے تیرے بیٹے کو. وہ اپنی طرف بھی نسبت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اس کی ان بری حالت کی وجہ. لیکن اللہ تعالیٰ گنہگاروں کی اس حالت میں بھی کہتے ہیں یا عبادی، اپنی طرف نسبت کرتے ہیں. کیا شان رحمت ہے. اور اس لیے اللہ کی اس رحمت سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور آدمی جو ہے گناہوں پر اصرار نہ کرے. اگر کچھ گناہ ہو گیا ہے تو توبہ کرے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرمائیں گے. اور اتنا ہی نہیں کہ اپنے گناہوں سے توبہ کرے بلکہ اپنے بھائیوں کی طرف سے، اپنے جیسے دوسرے انسانوں کی طرف سے اس کے ساتھ زیادتی کا معاملہ ہوا ہو، ظلم کا معاملہ ہوا تو ان کو بھی کیا کر دے؟ معاف کر دے، ان کے ساتھ بھی رحمت کا معاملہ کر دے.